عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر کہاں تک ہے بیٹا؟ 16 تک پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک آج ہم نے ریڈ کرنا ہے، اس کا ترجمہ اور الفاظ کے مین اور اس میں بننے والے مختصر سوالات ہم نے پڑھنے ہیں آج۔ دیکھیں بیٹا، پہلے آیت ریڈ کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ذالکہ یہ ہے، یہ سزا بأنہم انہیں اس لیے دی گئی ہے، شاقوا اللہ، شاقو مخالفت کی، انہوں نے مخالفت کی، کس کی؟ اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن، اور جو شخص یشاقق اللہ، مخالفت کرے گا اللہ کی اور رسولہ اس کے رسول کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ، شدید، سخت، عقاب، سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، ذالکہ یہ اس لیے کہ یہ سزا اس لیے بأنہم اس لیے دی گئی، انہیں دی گئی کہ شاق اللہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، ومن، اور جو شخص یشاقق اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، خدا تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ بیٹا اس میں کوشچن بنے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ کہ کوشچن نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا یہ آنسر ہوگا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ذالکم فذوقوہ، ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہ ہے عذاب، فذوقوہ یہاں چکھو، یہاں تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب تیار ہے، دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہاں تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ کون سا عذاب بیٹا؟ یعنی کٹنے کا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا۔ یہاں اس عذاب کا مزہ چکھو، اور اللہ نے کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسری آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا معنی ہوگا؟ اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا کافروں سے، اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار تو تم پیٹھ مت پھیرنا، تو پیٹھ مت پھیرنا۔ اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو لشکر کشی کی صورت میں، میدان جنگ میں، تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ بیٹا یہ آیت نمبر 12 اور 13، آیت نمبر 13 اور 14 یہ بہت زیادہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اب آیت دیکھتے ہیں اب آیت نمبر 16، وَمَن یُوَلِّہِم، اور ان میں سے جو شخص یومئذ جنگ کے روز، دبرہ اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا مگر متحرفا لقتال کہ وہ جنگ کے کنارے کنارے چلے، او یا متحیزا الی فئۃ یا کسی فوج کے ساتھ جا ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔
ان سے پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں پھر گرفتار ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ، اور ان میں سے جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا لڑائی کے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ تھی بیٹا آج کی ہماری آیات کی ٹرانسلیشن۔ اب آتے ہیں ہم مشکل الفاظ کی طرف۔ جو مشکل الفاظ ہیں جو آپ نے کاپی ورک کے طور پر کرنا ہے۔ شاکو، انہوں نے مخالفت کی۔ شدید العقاب، سخت عذاب۔ زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفاً لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ اور متحیزاً الی فئۃ، یا کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹا شارٹ کوشچن کی طرف، مختصر سوالات کے جوابات۔ پہلا، کفار کے ساتھ مقابلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ہدایت دی ہیں؟ یہ آیت نمبر بیٹا 13، آیت نمبر، بلکہ آیت نمبر 14 ہے۔ آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو آپ نے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی، آپ نے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ انفال کے اندر میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں یہ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ بات سمجھ آئی بیٹا؟ اس کے بعد اب آتے ہم شارٹ کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ نمبر ایک، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ بات سمجھ آئی بیٹا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ کفار کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اور پھر تیسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی کون سی 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں؟ بیٹا یہ آیت نمبر 16 کے اندر، آیت نمبر 16 کے اندر یہ 2 ورڈ میں نے الفاظ میند کے اندر بھی دے دیں، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی کون سی 2 صورتیں، یعنی پھیرنے کی 2 صورتیں ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پہلا ہے جنگی چال کے طور پر آدمی میدان جنگ سے پیٹ پھیر سکتا ہے، اور دوسرا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے اکیلا لڑتے لڑتے اکیلا رہ گیا ہے اور پھر باقی فوج پیچھے ہے، اگر وہ پلٹ کر اپنی فوج سے ملنا چاہتا ہے تو ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بیٹا اور ہوم ورک کے طور پر آپ نے یہ 5 الفاظ کے مینز لکھنے ہیں، اور ساتھ یہ جو ہم نے 3 شارٹ کوشچن لکھے ہیں آپ لوگوں نے اس کو کاپی ورک کے طور پر کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔